بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ان دنوں میں کی گئی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے یہ سارا انتظام پورے سال کا انتظار کہ محرم کب آئے گا اور ہم کب غم امام حسین کو منائیں گے محرم کے 10 دن اپنے اختتام کے قریب ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کربلا کے سفرے سے کتنی غذا حاصل کی، کتنے لقمے ہم نے اٹھائے، کتنے لوگ ہم میں سے حر بنے، کتنوں کے وجود میں اخلاق امام حسین آیا،
کتنوں کے وجود میں ادب حضرت عباس آیا، کتنی ماؤں بہنوں کے وجود میں اخلاق زینبی پیدا ہوا۔ اہل بیت چاہتے تھے کہ ہماری فکر کو بدلا جائے، فکر ویسی بنے جیسی علی بن ابی طالب کی تھی، کیونکہ انسان نام ہی انسان کی فکر کا ہے۔ فکر الہی ہو تو کام بھی الہی ہوتے ہیں، فکر شیطانی ہو تو کام بھی شیطانی ہوتے ہیں۔ کربلا میں دو فکریں تھیں، ایک فکر فکر حسین تھی، ایک فکر فکر یزید تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں کس فکر کا حامل ہوں؟ حسین کو ماننا یہ الگ بحث ہے، حسین کی فکر کو ماننا یہ الگ بحث ہے، یزید پہ لعنت بھیجنا یہ ایک الگ بحث ہے، یزید کی فکر پہ لعنت بھیجنا یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں جنگ جسموں کی جنگ نہیں ہے، جنگ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے۔ قومیں آئیڈیالوجی کی بیس پہ لڑتی ہیں، قومیں فکروں کی بنیاد پہ لڑتی ہیں۔ تو اگر میرے وجود میں فکر امام حسین آ جائے تو فرق نہیں میں کس زمانے میں پیدا ہوا۔ آیت اللہ العظمیٰ دست غیب اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور سفر میں ایک مومن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ جب اس کے سر سے اس کا عمامہ گرا تو اس نے دیکھا اس کے سر پہ بہت گھاؤ ہے، کوئی زخم ہے، تو اس سے کہا کہ یہ زخم تجھے کہاں لگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا۔ اب زمانہ آغا دست غیب کا، کہاں جنگ صفین، کہاں آج کا زمانہ۔ یہ بالکل ایسے ہے آج کسی مومن کے جسم پہ زخم ہو اور پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے ہاتھ پہ گھاؤ کیسے لگا، آپ کے سر پہ زخم کیسے آیا، تو وہ یہ کہے مثلاً جنگ صفین میں زخم لگا یا میدان کربلا میں مجھے یہ زخم لگا۔ کہتے اس نے بڑا تعجب کیا، کیا مطلب آپ یہاں کہاں جنگ صفین؟ تو کہتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ماجرا ہے، کہ ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ کہ دیکھیے ایک سفر میں جا رہا تھا تو ایک شخص مجھ سے ملا، بات سے بات چھڑی، بات سے بات نکلی اور بات پہنچی جنگ صفین تک۔ میں نے کہا کہ علی بن ابی طالب حق پر تھے، اس نے کہا کہ امیر شام حق پر تھے، اور اس کے وجود میں اتنا عناد تھا مولا علی سے، اتنی دشمنی تھی، کہنے لگا اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں علی کو قتل کر دیتا، اگر میں جنگ صفین میں ہوتا وہی کام کرتا جو شمر نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا، میں علی مولا کا سر قلم کر دیتا۔ اب علی والا، علی کا چاہنے والا جب ایسی بات سنے گا اس پہ کیا گزرے گی؟ اس نے بھی کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو امیر شام کو قتل کر دیتا۔ کہتے جب ہماری بحث ہوئی اتنے میں لڑائی شروع ہو گئی، جب لڑائی شروع ہوئی کہتے ہم نے لڑنا شروع کیا، جب لڑنا شروع کیا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے وہ خنجر میرے سر پہ مارا، جب میرے سر پہ وہ خنجر لگا کہتا میں زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ اب کہتا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا سر میرے مولا کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ کہتے اللہ نے مجھے امام زمانہ کی زیارت کروائی اور مولا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرا جو گھاؤ تھا، جو زخم تھا وہ بھر گیا اور اللہ نے شفا دی۔ اور جس نے یہ کہا تھا اگر میں صفین میں ہوتا علی کو قتل کرتا، میں نے دیکھا اس کا سر قلم کر کے مولا نے میرے سامنے رکھا ہوا تھا، اور امام نے فرمایا تو صفین میں نہیں تھا لیکن تو نے علی کے دفاع کے لیے اپنے سر پہ زخم کھایا ہے۔ اب اگر کوئی بھی تم سے پوچھے یہ زخم تو نے کہاں کھایا تھا تو بتانا جنگ صفین میں علی کا دفاع کرتے ہوئے میرے سر پہ تلوار لگی تھی۔ ہم زمان کے قائل نہیں ہیں، یہ زمین و زمان جو آپ سنتے ہیں، یہ جو ٹائم کی فلسفی ہے وہ تو دنیا میں ہے، ورنہ روح کے لیے زمان معنی نہیں رکھتا۔ جسموں سے جب روح نکلے گی وہاں زمانہ کوئی ٹائم کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ایک انلیمیٹڈ زمانہ ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں 1000 سال امام حسین سے میرا فاصلہ ہے، 1500 سال مثلا رسول خدا سے میرا فاصلہ ہے، نہیں عزیز محترم،
تو 2 انگلیوں کے فاصلے پر بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے آج بھی تیری کربلا ہے، آج بھی تیرا امام تجھے صدا دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مہدی زہرا کی مدد کرنے والا، ہے کوئی خدا کی مدد کرنے والا؟ اللہ کی مدد کیسے کروں گا؟ امام زمانہ کی مدد کیسے کروں گا؟ کربلا والوں کی مدد کیسے کروں گا؟ فرمایا ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے اے مومن، ہمیں تمہارا کردار چاہیے۔ کتنے ایسے ہیں جو امام زمانہ کے لیے سلمان بن سکیں، کتنے ایسے ہیں جو امام زمانہ کے لیے عباس بن چکے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے مولا کے لیے بازو کٹوانے کی صلاحیت رکھیں، جو جسموں کو گھاؤ اٹھانے کی صلاحیت رکھیں۔ افسوس و سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جسم کی قربانی تو دور ہے، ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں کر پاتے، تو زبان سے نعرہ مارنا اور ہے اور اس امام کے کردار پہ چلنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کئی چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی سائیکولوجی سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ان 8 مجالس میں 1-2 مجالس میں فضائل پڑھے، اس پہ مجمع نے بڑی واہ واہ کی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں واہ واہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میں خیبر پڑھنا شروع کر دوں پورا مجمع واہ واہ کرے گا۔ ابھی میں یہ بولوں کہ میرا مولا وہ تھا جو بھاگا نہیں تھا اور تیرا مولا وہ تھا جو بھاگا تھا، تو مجمع واہ واہ کرے گا۔ اس واہ واہ کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تعلق میری حب ذات سے ہے۔ جب بندہ اپنے عقیدے کی تعریف سنتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، جب بندہ اپنے دشمن کو برا بھلا بولتا ہے بندہ اس پر بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کے کسی نے پیسے کھائے ہوں، آپ کا دشمن ہو، میں آپ کے سامنے اس کی برائی کروں گا، آپ کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی۔ اور آپ کے سامنے آپ کے والد کی تعریف کروں، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو خوشی ہوگی۔ اس کا تعلق انسان کی اپنی سائیکولوجی سے ہے۔ یعنی اصل میں جب میں خوش ہوتا ہوں میں اپنے عقیدے پہ خوش ہو رہا ہوں، اصل میں جب میں واہ واہ کرتا ہوں اپنے عقیدے کی خوشی میں کیا کرتا ہوں؟ واہ واہ کرتا ہوں۔ یہ تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے امام زمانہ کب خوش ہوتے ہیں؟ مولا فرماتے پوری کائنات ہمارے فضائل پڑھے، پھر بھی جو ہماری فضیلت ہے وہی ہے، اور پوری کائنات علی اور آل علی کے فضائل کی منکر بن جائے، فرمایا پھر بھی ہماری فضیلت ذرہ برابر گھٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ عزت خدا دیتا ہے، ذلت خدا دیتا ہے۔ ہم کس چیز میں خوش ہوتے ہیں؟ مولا فرماتے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب کوئی حر بن کے حسین کے لشکر میں آتا ہے۔ تیری ڈیوٹی ہے تو لشکر بڑھائے۔ کس کا لشکر؟ امام زمانہ کا لشکر، وہ مکتب جس کی آئیڈیالوجی پیور آئیڈیالوجی، شیعہ کی توحید جیسی کسی کی توحید نہیں، نظریہ امامت جیسا کوئی نظریہ نہیں، اکنومیکلی خمس کے سسٹم جیسا کسی مکتب و مذہب کے پاس یہ سسٹم نہیں۔ مطلب شیعہ حکومتوں کے محتاج نہیں، کسی کے فنڈ کے محتاج نہیں، ورلڈ بینک کے قرضوں کے محتاج نہیں۔ اہل بیت ایسا سسٹم دے کر گئے، یہ پیٹرول کے محتاج نہیں، سسٹم دے کر گئے، اکنومیکلی آپ کو سسٹم دے کر گئے۔ تمام عالم اسلام میں اہل سنت کے پاس اکنومیکلی کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی سہم امام جیسا کوئی تصور نہیں ہے کہ سال میں 1 مرتبہ مجھے اپنے امام کا حصہ نکالنا ہے، سال میں 1 مرتبہ مجھے اولاد اہل بیت کا حصہ نکالنا ہے، یہ تصور کسی کے پاس نہیں۔ اب اگر پوری قوم پروپر عمل کرے وہ جو اہل بیت نے کہا تو واللہ پوری دنیا میں کوئی شیعہ غریب نظر نہ آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ امیر امیر بنتا جا رہا ہے، غریب غریب بنتا جا رہا ہے۔ وہ امیر جو اپنے 10 گھر بنا رہا ہے، یہ اس جگہ پہ 20 غریبوں کے بھی تو گھر بنا سکتا ہے نا۔ جو اپنی بیٹی کی شادی میں 40 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، اس 40 لاکھ سے اس قوم کی 40 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے نا۔ مطلب ابھی تک فکر حسین میرے وجود میں نہیں آئی۔ جس قوم کو اس کی اکنومک کو مضبوط کرنے کے لیے امام زمانہ اتنا مضبوط سسٹم دے کر گئے، اور اس قوم میں کوئی سید غریب ہو، کوئی بیوہ سید زادی ہو جسے گھر چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ اور یاد رکھنا مولا فرماتے جب قوموں میں غربت آتی ہے
تو اس قوم کے بچے چور بنتے ہیں۔ جب قوموں میں غربت آتی ہے اس قوم میں قتل و غارت بڑھتا ہے۔ جب قوموں میں غربت آتی ہے اس معاشرے میں زنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ ایک چیز کا سبب ہے، وہ کئی چیزوں کو جنم دے دیتی ہے، کیونکہ ہر بندہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر بندہ غربت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ غربت جیسا شدید انسان کے لیے سخت ہے اور جس میں انسان کئی بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ ہم اس سسٹم اور آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کر رہے۔ ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچاتے تو 7 ارب لوگ دنیا میں ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 3 سے 350 ملین شیعہ ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ پیغام محمد اور آل محمد کو جگہ جگہ تک پھیلایا جائے۔ لیکن میں کیسے پھیلاؤں؟ میں نے خود اس آئیڈیالوجی کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا کہ مکتب اہل بیت انسان سازی کا مکتب ہے، امر بالمعروف کا مکتب ہے۔ اس کے برعکس ہمارے دشمن نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا۔ پہلے وہابی کتنے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے بیچ میں مور دین 30 to 40% لوگ وہابی بن چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بریلویوں کے پاس اکنومیکلی سسٹم نہیں تھا شیعوں کی طرح خمس کا۔ وہابیوں کے پاس اکنومک تھی کیونکہ سعودی عرب پیٹرول کے زور پہ چل رہا تھا۔ اس نے پیٹرول کو اپنی اکنومک کو اپنے مذہب کی ترویج کے لیے استعمال کیا، جس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے مجلس امام حسین کو، عزاء امام حسین کو رسم بنا دیا۔ صرف وہ رسم جس میں علم نکالا جائے، تابوت نکالا جائے، جلوس نکالا جائے۔ یہ نہیں کہ میں جلوس نکال کیوں رہا ہوں، میں علم نکال کیوں رہا ہوں۔ یہ اہل بیت نے ہمیں کیوں بتایا کہ جلوس نکالو؟ یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ جہاں پر ظلم ہو تو جس طرح محرم کے دنوں میں مل جل کر باہر نکلتے ہو، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے اسی طرح یونائٹڈ ہو کے کیا کرو، باہر نکلو۔ ہم 10 دن باہر نکلتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اس قوم کے 10 بچوں کو اٹھا لیا جائے، کسی شہر میں بم دھماکہ ہو، 50 لوگ ہمارے شہید ہو جائے، اتنے بڑے جلوس نکلتے ہیں اس ظلم کے خلاف۔ یہ ٹریننگ تھی کہ بچپن سے بچہ 7 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اسے ٹریننگ دو نام حسین کے لیے، مقصد حسین کے لیے وہ گھر سے نکلے۔ دوسرا دشمن اس وقت 10 ملین تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، 10 ملین جو پوری دنیا میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک اچھی چیز ہے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ ان کے پاس ماتم، جلوس، مجلس کا تصور نہیں ہے، حالانکہ ہر سال ملین لوگ اس فرش اعضاء پر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ، جب ایک خطیب دیکھ رہا ہے کہ بھائی 10,000 لوگ مجھے سننے آئے ہیں، آپ 10,000 لوگوں کو دے کیا رہے ہو؟ آپ کون سی فکر دے رہے ہو؟ کون سی آئیڈیالوجی دے رہے ہو؟ یہ اپنی قوم کے لیے کیا کریں؟ کوئی فکر نہیں ہے۔ 10,000 لوگ آتے ہیں، مزہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ہاں تبلیغ کون کرتا ہے؟ تبلیغ کی ذمہ داری صرف مولانا کی ہے، عوام کی تھوڑی ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا، پاکستان کے بزنس کمیونٹی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، جب جہاز میں ملے میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم سال کا 1 مہینہ تبلیغ کے لیے نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر بندہ، انجینئر بندہ جس کا کراچی کے صدر میں بہت بڑا بزنس، بہت بڑی دکان ہے، کہ سال میں 1 مہینہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس نے آپ کو بھیجا؟ کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو ملیشیا بھیجا جاتا ہے، کسی کو ساؤتھ افریقہ بھیجا جاتا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک تکیہ لیتے ہیں، سوتے کہاں ہیں؟ مسجد میں سو جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارے استاد بتاتے ہیں ایک بندہ جسے انگلش نہیں آتی، پاکستان سے ویزا لے کر UK میں تبلیغ کے لیے آیا۔ بھائی آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کیسے تبلیغ کرو گے؟ آپ مولوی نہیں، کیسے تبلیغ کرو گے؟ کہا نہیں، میرے پاس لندن میں 2000 مسلمانوں کے گھر کی ایڈریس ہے، کہتا میرا کام ہے گھر گھر جاؤں، پرچہ دے کر آ جاؤں۔ مثلا سنڈے نائٹ کو تبلیغ دین کا ایک پیغام ہے، ہمارے مولانا آئیں گے تقریر کریں گے، کہ میں نے 2000 گھروں کو دعوت دی، چلو 2000 نہیں 2000 میں سے 200 تو آئیں گے۔ گھر گھر جاتے ہیں، پیغام پہنچا کر آتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، پیغام پہنچا کر آتے ہیں۔
اور ہم یہاں پہ اسی میں خوش رہے کہ بڑے کرتے چھوٹے پیجامے اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے چل رہے ہیں، اور ان پیجاموں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، اور تو اسی میں مذاق میں لگا رہا، مجمع نعرے بازی میں لگا رہا۔ بھائی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو مذاق کر کے تو نہیں کر سکتا، دشمن کا مقابلہ ان پہ طنز کر کے تو نہیں کر سکتا، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو فکر حسین سے مقابلہ کر، فکر علی بن ابی طالب سے مقابلہ کر۔ تو انہی برادران اہل سنت کو محبت و مودت اہل بیت میں لا کر مجلس حسین میں لا سکتا تھا، لیکن ہم نے ایسی مجلسیں پڑھی کہ آج غیر ہماری مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف مجمع کو خوش کرنے کے لیے، صرف واہ واہ کرنے کے لیے ہم نے اہل سنت کو خود سے دور کر دیا۔ بھائی شیعہ تھے کتنے کراچی میں جب انڈیا سے مائگریٹ ہو کر آئے؟ انٹیریئر سندھ میں شیعہ تھے کتنے؟ انٹیریئر سندھ میں تو مولائی تھے کہ اہل بیت کو مانتے تھے، محب اہل بیت تھے، یعنی محرم میں ماتم کرتے تھے، جنازے ان کے سنی پڑھائیں، نکاح ان کے سنی پڑھائیں۔ آج بھی چلے جائیں انٹیریئر سندھ میں یہی حال ہے کہ جنازے سنی پڑھواتے ہیں، لیکن محرم میں آتے ماتم کرتے ہیں۔ پیور شیعہ تو تھے نہیں، یہ تو لکھنؤ سے مختلف جگہوں سے جب یہاں پر آئے، علماء آئے، انقلاب اسلامی آیا، ریولیوشن آئی، تب شیعہ بنے۔ یہ آج پاکستان میں کثرت جو دیکھ رہے ہو شیعوں کی، یہ کیسے بڑھی؟ یہ وہی لوگ، وہی اہل سنت تھے۔ آج اگر آپ انٹیریئر چلے جائیں، کسی بھی مجمع میں لوگوں کو کھڑا کریں، یعنی ایک دو نسل ہے جو شیعہ ہوئی ہے، ان کے آبا و اجداد اہل سنت تھے۔ کس ذریعے سے شیعہ ہوئے؟ وہ کردار اہل بیت کو سن کے شیعہ ہوئے، وہ رفتار اہل بیت کو سن کے شیعہ ہوئے۔ آج تک اللہ نے اگر کسی کو عقل دی ہے، جب قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہے۔ بھائی جو احترام تیرے دل میں علی المرتضیٰ کا ہے، وہی احترام وہ اپنے بڑوں کا اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اب تو گالی دے کر اسے علی تو نہیں منوا سکتا نا، علی کا کردار بتا کر تو علی منوا سکتا ہے۔ کسی عالم دین نے ہمیں نے کہا مولانا کیسے ہم سمجھائیں برادران اہل سنت کو؟ کہا دو چیزیں ہیں، یہ دشمن علی ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب تم اسے برا بلا کہو گے، اس کے دل میں اس کی اور محبت بڑھے گی، صحیح ہے۔ دوسرا طریقہ یہ اسے ڈسکس ہی نہ کرو، علی کو اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ اسے وہ نظر ہی نہ آئے۔ آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ فرامین اہل بیت، حکمت ہائے مولا علی نہج البلاغہ سے، معجزات اہل بیت کے مناظرے، امام جواد کے مناظرے، امام رضا کے مناظرے، اہل بیت نے عقل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لایا۔ اب دوسروں کو ہم کیا لائیں؟ افسوس اس بات کا کہ اپنے جوانوں کو سمجھانے میں وقت لگ جاتا ہے، کرداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، غیرتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مذہب کی دشمنی پھیلائی جا رہی ہے، مکتب کی دشمنی پھیلائی جا رہی ہے۔ آج کتنے جوان ہیں جو احکام شرعی جانتے ہیں؟ آج مولانا کسی شادی میں جاتا ہے، 10 منٹ کے لیے مولانا کو بلایا جاتا ہے، بھائی مولانا آ رہے ہیں، مولانا آ رہے ہیں، حجاب کرو، حجاب کرو، پردہ کرو، جیسے پردہ ہے ہی مولانا سے۔ مولانا گئے، پھر پردے ختم، 10 منٹ کے لیے مولانا آیا، گانا وانا بند ہوا۔ ایک ہمارے مولانا گئے مکس گیدرنگ، ناچ گانا، یہ اہل بیت کے ماننے والے کا میں نکاح نہیں پڑھا تھا۔ اس بندے نے پسٹل نکال دیا، اور مولانا نکاح نہیں پڑھاؤ گے گولی مار دوں گا، بے عزتی کرواؤ گے ہماری، اتنے لوگ آئے، اتنے مہمان آئے، معزز سیاستدان سب ہماری بیٹی کی شادی میں آئے، آپ بولتے انہوں نے گولی مارنی ہے، مار تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ کہے کی شرط ہے میرے لیے ایسی ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ یہ سارا اہل بیت کی جہاں مخالفت نہ ہو، امام زمانہ کی جہاں دل آزاری نہ ہو۔ کہا النکاح من سنتی، نکاح کس کی سنت ہے؟ رسول خدا کی سنت ہے۔ اب جو مجلس میں آئے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ جناب زینب کی سنت ہے۔ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتے ہو، یہ بھی سنت ہے۔ نماز مغرب و عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھتے ہو، یہ بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے۔ آج تک دیکھا کہ بندہ 2 رکعت نماز سنت پڑھے اور اس نماز میں ناچنا شروع کر دے، دوران نماز گانے سننا شروع کر دے۔ آج تک کسی خاتون کو دیکھا کہ سنت کو ادا کرتے ہوئے نیم اریاں برہنہ لباس پہنے؟ تو نکاح بھی تو سنت رسول ہے، اس سنت کو تو پامال کیوں کرتا ہے؟ پھر مولانا زندگیوں میں برکت نہیں، کیسے خدا برکت دے گا؟ چوتھے امام کو کہہ رہے مولا میری بیٹے کی شادی آئی ہے، مولا فرماتے ہیں کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا ہے۔ کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں،
نکاح تو بند نہیں ہوں گے، اگر آپ نہیں آئیں گے شادی میں برکت کیسے ہوگی؟ کہا آؤں گا لیکن تھوڑا سا میرے اکبر کا ذکر کر دینا۔ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی شادیوں میں میرے اکبر کو نہ بھلانا، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں میری صغرا و سکینہ کو نہ بھلانا۔ یہ کیسا مومن ہے جو خوشیوں میں اہل بیت کو بھلا دیتا ہے؟ مرضی کا دین نہیں چلے گا۔ شیطان کیوں بنا؟ اس نے اپنی مرضی چلائی۔ کہا تب تک تو مومن نہیں بن سکتا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وجود امام زمانہ تمہارے لیے باعث خیر ہے اگر تو مومن بن جائے۔ امام نے کہا ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک صفت تکبر اپنے وجود سے نہ نکالو۔ کہ مولا تکبر کیا ہے؟ کہ تکبر 3 جڑوں کا نام ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ بندہ اکڑ کے چلے، یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ تکبر 3 جڑوں کا نام ہے۔ جڑ جب تک تو نہیں کاٹتا تب تک تکبر تمہارے وجود سے نہیں نکلتا۔ ایک درخت ہے، آپ نے کاٹ دیا پھر نکل آئے گا، کاٹ دیا پھر نکل آئے گا۔ جب تک جڑ سے اکھاڑ کے نہیں نکال دیتے تب تک وہ درخت اگتا رہے گا، وہ سبز و ہرا بھرا ہوتا رہے گا۔ کہا قرآن پڑھ، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا، تبھی کافر بنا۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا جب خدا نے اسے کہا کہ شیطان تو نے غلطی کی ہے، اور اللہ کو الٹا کہنے لگا بما اغویتنی، کہ اے خدا مسٹیک میری نہیں ہے، مسٹیک تیری ہے۔ یہ متکبر بندے کی نشانی ہے جو غلطی بھی کرے اور اپنی غلطی کو نہ مانے۔ کوئی خاتون حجاب بھی نہ کرے اور اپنی مسٹیک کو نہ مانے۔ کوئی مومن خمس بھی نہ دے، الٹا علماء کو گالیاں دے۔ کوئی جمع چہرے پہ داڑھی بھی نہ رکھے، الٹا بولے یہ دین کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اخلاق بھی نہ بنائے، مطلب جب کوئی تمہیں ہدایت دے اس ہدایت پہ عمل کر۔ یہ نہ بول جو اپنی مسٹیک اور غلطیوں کو نہیں مانتا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ کربلا میں ہدایت اسی حر کو ملی جس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا، اور ایسے تسلیم نہیں کیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، حسین کے قدموں میں گرا اور رو رو کے کہنے لگا مولا یہ اپنے لشکر کا سردار تھا، اور کوئی کم شخصیت نہیں تھی، سردار لشکر ہے، اور کہنے لگا اے کاش اندھا ہو جاتا حسین کی آنکھوں میں نہ دیکھتا، اے کاش بازو کٹ جاتے میں حسین کی سواری کو نہ روکتا۔ پشیمانی نہیں کہ مولا میرا گناہ کب معاف ہوتا ہے؟ میں توبہ کرتا ہوں، اے خدا نہ خواستہ میں نے نشہ کیا، میں نے نامحرم خاتون سے تعلق بنایا، میں نے بیوی کو تماچا مارا، میں نے کسی یتیم کا مال کھایا، میں نے کہیں سے رشوت لی، میں نے کسی کی غیبت کی۔ فرمایا گناہ کی معافی کی ایک نشانی ہے جو خدا تمہارے دل میں رکھتا ہے۔ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں نہیں آ جاتی تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ نے جوانی میں کوئی گناہ کیا، خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا، شراب پی، کسی گندی محفل میں گئے، نام محرموں کی محفل میں گئے، اب جب آپ کی ایج ہو گئی 45 50 40، اب کسی دوست کے ساتھ بیٹھے اور اپنی جوانیوں کے شباب کو یاد کر کے، یار جوانی میں ہم یہ کیا کرتے تھے، اور خوشی محسوس ہو تجھے اس گناہ کو یاد کر کے۔ دعائے کمیل میں تو معافی مانگو، حسین کی مجلس میں تو گریا کرو، پر جب کبھی تنہائی آئے تجھے وہ گناہ یاد کر کے مزہ آئے، وہ نشہ یاد کر کے مزہ آئے، اس شخص کے جس کے ساتھ تم نے غیر شرعی تعلقات بنائے تھے اس کی فکر کر کے تجھے مزہ آئے کہ کیسے لمحات تھے، کیسی یادیں تھیں۔ فرمایا ابھی تک تیرا گناہ معاف نہیں ہوا جب تک اس لمحوں سے تیرے اندر نفرت پیدا نہیں ہو جاتی۔ حر کے وجود میں نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اے کاش میں اندھا ہو جاتا، امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا، اے کاش میرے بازو کٹ جاتے، میں حسین کی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ تو پہلی متکبر کی نشانی یہ ہے کہ متکبر اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ دوسری متکبر کی نشانی یہ ہے جو شیطان کے اندر تھی، متکبر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا خدا کس پہ راضی ہے،
سیدہ زینب کہہ رہی ہیں رضن برضا، اے خدا اگر تو میرے ہاتھوں میں رسیاں بنتا ہوا دیکھنے پر راضی ہے تو زینب راضی ہے، اگر تو میرے حسین کا سر نوک نیزہ پر دیکھنے پر راضی ہے تو زینب راضی ہے، اگر تو میرے چادر کے لٹنے پر راضی ہے تو زینب راضی ہے، اگر یہ سب کچھ ہونے سے تیرا دین بچ جاتا ہے تو ہم اہل بیت راضی ہیں۔ تبھی تو آواز آئی نا یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں خود کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کی رضا میں اگر کس کی رضا ہے تو خدا راضی ہے۔ علی کو راضی کر اللہ راضی ہے، زہرا کو راضی کر اللہ راضی ہے، ماں باپ کو راضی کر اللہ راضی ہے، اپنے حلال رشتوں کو راضی کر اللہ راضی ہے۔ اگر تو اس طرح زندگی گزارے کہ شیطان اپنی مرضی چاہتا تھا میں راضی ہو جاؤں، رب کی رضا کو اس نے نہیں دیکھا، اگر اللہ کی رضا کو دیکھتا وہ فوراً کیا کرتا؟ آدم کو سجدہ کر دیتا۔ اگر تو بھی اپنا سر، یہ علماء اخلاق جملہ فرماتے ہیں، کہا شیطان وہ تھا جس نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان وہ تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کو سجدہ کیا تھا، اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ شیطان بنا۔ اب تصور کرو ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی سزا ہے، اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی سزا کتنی بڑی ہے۔ تیسری عادت جو تکبر انسان کو متکبر بناتی، معصوم فرماتے 3 جڑیں۔ پہلی جڑ انسان اپنی مسٹیک کو نہ مانے۔ کئی نوجوان کو پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کام کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں مولانا جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ اچھا بھائی آپ گئے؟ ہاں ہم تو بہت گئے لیکن کوئی نوکری دیتا نہیں ہے۔ اچھا آپ فیل کیوں ہوئے میٹرک میں، انٹر میں، اپنے ایگزام میں؟ مولانا بس آج کل ٹیچرز تو ایسے ہیں، سفارش پہ چلتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی غلطی اپنے اوپر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری مسٹیک کہتا ہے ٹیچر کی ہے، ماں باپ کی ہے، معاشرے کی ہے، یہاں یہ کرپشن ہے، یہاں وہ ہے۔ تم نے کیا کیا؟ جب تو اپنی خامیوں کو تلاش نہیں کرے گا، جب زندگی میں جگہ جگہ جہاں تو گرے گا بار بار یہ بولے گا کہ پتھر کی وجہ سے گرا، لوگوں کی وجہ سے گرا، جس دن تو یہ تسلیم کر لے کہ تو آج جہاں پر ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، آج جو تیرا حال ہے وہ تیری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، آج تیری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ تیرے اپنے وجہ سے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ خدا خیر محض ہے، وہ خیر کے علاوہ بندوں کو کچھ نہیں دیتا، اللہ شر نہیں دیتا۔ جتنا بھی شر تیری زندگی میں ہے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسری صفت جو شیطان کے اندر تھی وہ صفت حسد تھی، آدم سے جلتا تھا، ابو البشر سے حسد کرتا تھا، جس کی بنیاد پہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یعنی اس حسد کی وجہ سے خود کو افضل سمجھنے لگا۔ کہ کبھی بھی خود کو افضل نہ سمجھنا۔ انسان غصے میں کیوں آتا ہے؟ کب سمجھتا ہے کہ میری توہین ہو گئی؟ جب خود کو اگلے سے بہتر سمجھتا ہے۔ میں گیا اور جناب نے مجھے سلام نہیں کیا، بیٹی کی شادی کروا دی، مجھے دعوت نہیں دی، پورے محلے کو دی۔ آپ پتہ نہیں آسمان سے نازل ہوئے ہیں، آپ کو نہ دینے سے آپ کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، کوئی سلام نہ کرے بندہ ناراض ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ رہ دے بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہ جب تو خود کو کچھ سمجھتا ہے تب یہ تیرا اخلاق جنم لیتا ہے۔ لیکن اہل بیت نے تو ان چیزوں کو برا نہیں مانا۔ مالک اشتر کس کا صحابی ہے؟ علی کا صحابی ہے۔ ایک جوان بازار میں آتا ہے اور چلتے چلتے اس کا کاندھا مالک کے کاندھے سے ٹکراتا ہے، اور اتنی زور سے ٹکراتا ہے مالک زمین پہ گر جاتے ہیں، اور قصور بھی اس کا تھا، اوپر سے مالک کو کہتا ہے اندھے تو نہیں ہو۔ بوڑھے تھے مالک، جوانی کا غرور، شباب کا غرور۔ یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی غرور کی وجہ سے۔
اس نے مجھے 4 ہارن کیوں دیے، اس نے میری گاڑی کو کراس کیوں کیا، اس کی کیسے ضرورت، اس نے یہ کیا. یہ سارے تکبرات جو ہمارے وجود میں آتے ہیں، تکبر، جیلسی، خود کو بہتر سمجھنا، اپنے وجود کو اعلیٰ تر سمجھنا، اگلے کو ابتر سمجھنا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کہتے مالک زمین پہ گر گیا، مالک نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور آگے بڑھے. مالک کون؟ علی کے لشکر کا سپہ سالار. یہ نہیں کہ مالک ریٹائر ہو چکے تھے، آن ڈیوٹی افسر ہے مالک اشتر. آج کے جوان کسی فوجی جرنل کو کاندھا مارے اور وہ زمین پہ گرے اور آگے بڑھے اور کوئی بولے تجھے پتا ہے تو نے کس کو گرایا تھا؟ اور جب پتا چلے بھئی یہ فوج کا جرنل تھا، سادہ لباس میں تھا، بندہ پہچان نہیں سکا. اب اس پہ کیا گزرے گی؟ فوراً کہے گا یہ تو اٹھوا لیں گے مجھے. جب یہ جوان آگے بڑھا، اسے پتا چلا یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. کون؟ مالک اشتر. ٹانگیں کانپنے لگی. کبھی مالک آئے گا لے کر جائے گا، میری تو شامت آ گئی. یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کے لشکر کے افسر بھی ویسے ہی ہیں جیسے امیر شام کے ہوتے ہیں. یہ آئینہ ہے جو علی کی ذات کی نشانیوں کو اپنے وجود سے ظاہر کرتے ہیں. سورج اپنی تابش زمین پہ ڈالتا ہے، آئینے پہ لگتا ہے، واپس انعکاس کر کے وہ روشنی واپس آتی ہے. نور امام زمانہ تیرے وجود سے ٹکرا کر اہل زمین پہ لگنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ اخلاق علی میں ملبوس ہے. جوان کو جیسے پتا چلا فوراً مالک اشتر کے پیچھے پیچھے گیا. کیا دیکھا؟ مالک مسجد میں گئے، یہ بھی مسجد میں گیا. دیکھا مالک نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کی. دیکھا وقت نماز نہیں ہے، مالک نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا اور اچھا، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، حالت نماز میں ہے، معافی مانگ لوں گا، معافی قبول ہو جائے گی. کہتا جیسے مالک کی نماز ختم ہوئی میں نے کیا دیکھا؟ مالک سجدے میں گئے اور کہنے لگے پروردگارا، آج جس جوان نے مجھے دھکا دیا مالک نے اس کی غلطی کو معاف کیا، تو مالک کی غلطیوں کو معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اگر چاہتا ہے خدا تیرے گناہوں کو معاف کرے تو بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. آیت اللہ مظاہری فرماتے بعض لوگ شمر صفت ہیں، معافی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں. خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی ہو جائے کہتے ہیں میں مر جاؤں گا اس بندے کو معاف نہیں کروں گا. کہا یہ کینہ لے کر، نفرت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے. جس دل میں غیر دشمن خدا کی نفرت ہو اس دل میں محبت خدا نہیں آ سکتی. اس دل میں اگر نفرت ہو سکتی ہے تو یزید اور یزید جیسوں سے، دشمنان اہل بیت سے. اس کے علاوہ تجھے اجازت نہیں تو کسی اور سے نفرت کرے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کی منزل پہ آ جا. یہ جوان پریشان ہوا، مالک نے مجھے معاف کر دیا. بعد مجھے پتا چلا یہ کون ہے، یہ علی کے کردار والا ہے. آج حسد نے ہم سب کو تباہ کیا. یہ نہیں کہ حسد صرف خواتین میں ہوتا ہے، مولویوں میں بڑا حسد ہوتا ہے. جن کو کوئی پوسٹ اور مقام ملتا ہے ان میں بڑا حسد ہوتا ہے. موصوف فرماتے ہیں حسد نہ کیا کر. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کیا کر. امریکہ کے ایک مومن تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، 20-25 بچے تھے. ہم پریشان ہوئے بھائی یہاں تو عورتوں میں اتنا حسد ہے اور آپ کی بیوی نے آپ کو اجازت کیسے دے دی؟ کب میں نے اپنی بیویوں کو امام زمانہ کا درس دیا ہوا ہے، مطلب ایک ایم ان کو دیا ہوا ہے. اور کہتا کہ یہ نہیں کہ میں غریب ہوا، جب میں نے شادیاں زیادہ کی، بچے زیادہ ہوئے تو میرے گھر میں مین پاور بڑھا. افراد جتنے زیادہ ہوتے ہیں مین پاور زیادہ ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کسی بچے کو انجینئر بنایا، کسی کو کیا سکھایا، کسی کو کیا سکھایا. پھر میں نے کمپنی بنائی، کسی اور کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے ہی بچے میری کمپنی میں کام کرتے ہیں، میں کروڑ پتی بن گیا. کہ کیا ختم کر دیا؟ حسد ختم کر دیا.
اور ایک مومن کہنے لگا مولانا میری بیوی کو تھوڑا لیکچر دیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مروانا تھوڑی ہے، دشمنی تھوڑی کروانی ہے۔ کہا مولانا ذرا درس دے دیجئے، ہم نے بڑا درس دیا، ان کی بیوی کو حسد بڑی بیماری ہے، اگر ان کا ایم اچھا ہے، عورتوں میں حسد نہ ہو اور مردوں میں عدالت ہو تو گھر بہار بن جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا مولانا امام زمانہ پہ بچے سب قربان ہیں، شوہر قربان نہیں کروں گی۔ اور آپ چلے جائیے زاہدان میں، ایران میں سب سے زیادہ پاپولیشن شیعوں کی۔ لاسٹ 2 ایئرز اگو انہوں نے ایک ریسرچ نکالی کہ زاہدان میں جو بلوچستان کا ایران کا حصہ ہے، وہاں ہر بندے نے 4 شادیاں کی ہوئی۔ زاہدان کا جو مفتی ہے اس کے 50 بچے ہیں، 50 بچے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی بیویاں ریسرچ ان کو اجازت کیسے دیتی ہیں؟ کہ شیعوں کی دشمنی میں کہتی ہیں کرو، بچے اور پیدا کرو تاکہ دشمنیں اہل بیت اور بڑھے، تاکہ ہم ایران میں کس کا مقابلہ کر سکے؟ شیعوں کا مقابلہ کر سکے۔ چلو یہاں ہم 4 کی بات تو نہیں کرتے، بندے کے پاس ایک ہی بیوی، اس سے بھی بچے پیدا نہیں کرتا، یہ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسے امام زمانہ کے سپاہی بنائے گا؟ چلو ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، ڈرتا ہے مولانا اتنوں کو پالوں گا کیسے؟ لیکن جو امیر ہیں، جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، اربوں روپیوں کی ملیت شیعہ ہے، میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں، ایک بچہ، بچے کم، کہتے ہیں کیا اچھے۔ یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی؟ اہل بیت کی فکر نہیں ہے۔ بندہ کم از کم علی والا ہے۔ اگر ہمارا ایم اور مقصد ہونا کہ ہمیں نسل بڑھانی ہے، ایک ہی بیوی سے آدمی نسل بڑھا، منیمم اس وقت ہر مومن کے پاس 4 بچے 5 بچے تو ہونے چاہیے نا، لیکن تربیت یافتہ بچے، ایک فکر والے بچے، فکر والی بچیاں جو مکتب اہل بیت کو بڑھائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تب جا کے ایران میں رہبر معظم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی بچے پیدا کرو۔ المیہ ایرانی سوسائٹی کا یہ، ہر فیملی کے پاس ایک بچہ ہے۔ شادی کی ایج کا ریشیو 40 ایئرز پہ چلا گیا، لیکن بڑے اچھے طریقے سے وہابیت نے کام کیا، بچے بھی بڑھائے۔ یہی کراچی کا مشہور مولوی ہے نا، طارق مسعود، ہاں، کتنی بیویاں ہیں اس کی؟ 4۔ یہی سوچ سعودی عرب نے ان کو سوچ دی ہے کہ آپ بچے زیادہ پیدا کرو، مطلب اس بندے پہ محنت کر کے وہابی بناؤ گے، اس پہ محنت کرو گے، بڑی مغز ماری کرنی پڑے گی۔ ضرورت کیا ہے؟ گھر میں فیکٹری لاؤ اور وہابی نکالتے جاؤ، ہاں، آسانی سے وہابی بڑھتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک عقل مندی ہے نا ان کی، کہ دن بدن اب ہم ایک بیوی بھی اللہ نے دی، اس سے بچے پیدا نہیں کرتے، ایمان کمزور ہے، فکر کمزور ہے، علی والے ہم پیدا نہیں کرتے، اور جو اللہ نے دیے ہیں ان کی بھی تربیت نہیں کرتے، وہ بھی اس معاشرے کی بدکاریوں میں ہضم ہو جاتے ہیں۔ مجلس میں آئے، واہ واہ کی، نعرے مارے، اور گھر جا کے سو گئے، پتہ ہی نہیں کہ حیدر کا مطلب کیا، علی کا مطلب کیا، علی کا کردار کیا، علی کی رفتار کیا، حسین کی سوچ کیا۔ صرف لبیک یا حسین کہنے سے تجھے حسین نہیں ملتا، جب تک امام زمانہ کی آواز پہ کردار سے تو لبیک نہیں کہتا۔ شعار دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہودی کوئی شعار نہیں دیتے، یہودی کوئی نعرے نہیں مارتے، انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ، نالج پہ۔ ہم مسلمان صرف نعرے مارتے ہیں کہ ہم یہ تھے، ہم یہ تھے، ہم یہ تھے۔ بھائی اب تم کیا ہو یہ مہم ہے، اب تم نے کیا کیا ہے، کون سا تم نے کارنامہ کیا ہے۔ تو کئی ایسی افکار غلط ہمارے وجود میں آ گئی جس سے ہم مکتب کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اور اتنی بڑی نعمت جو پروردگار عالم نے محمد اور آل محمد کی صورت میں ہمیں دی ہے، اتنا بڑا ایونٹ پروردگار عالم نے محرم کے نام سے آپ سب کو دیا ہے کہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک سیاسی جلسہ کرنا ہو 10-10 کروڑ خرچ کرنے پڑتے ہیں، بسیں بھیجنی پڑتی ہیں، لوگوں کو جلسے میں بلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کتنا کرم ہے خدا کا، یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، لوگ خود دوڑے دوڑے حسین کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ ایسی حرارت امام زمانہ تم سب کے قلوب میں پیدا کر دیتا ہے، تم سب یہاں دوڑے دوڑے آتے ہو۔ تو میرے عزیز، جب تک جذبہ ایثار، جب تک یہ صفات رذیلہ
اپنے وجود سے نہیں نکالتے جب تک اپنی زندگی کا ایم نہیں بنا لیتے کہ میں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ مولا حسین کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ 6 مہینے کے علی اصغر بھی بتا کے جا رہے ہیں میرے پیدا ہونے کا بھی مقصد ہے۔ سکینہ زندان شام میں بتا رہی ہے میرے وجود کا بھی مقصد ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے تیرے وجود کا مقصد نہ ہو؟ یہ 60 سال کی زندگی ہے، یہ خواب ہے، گزر جائے گا، لیکن جب روح بدن سے نکلے گی اس وقت انسان سرخرو ہونا چاہیے کہ مولا حسین میں نے زندگی ایسی گزاری جیسے آپ مجھے بول کر گئے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرجہم، یہ آپ کے اندر محرم کے دنوں میں ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ 40 کے دنوں میں صفات خداوندی آپ کے وجود میں جنم لیتی ہیں جسے ہم محسوس نہیں کرتے، محسوس کرنا چاہیے۔ آپ محرم میں کیا کرتے ہیں؟ جذبہ قربانی، ایثار آپ کے اندر امام حسین پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مجلس امام حسین میں آنا، یا آپ اپنے وقت کو امام پہ کیا کر رہے ہیں؟ قربان کر رہے ہیں، ظاہر قربان کر رہے ہیں۔ جو نظر و نیاز کرتا ہے وہ اپنے پیسے کو امام پہ قربان کرتا ہے۔ جو پیدل چلتا ہے اپنی ٹانگوں کی تھکاوٹ، اپنی انرجی کو امام حسین پہ کیا کرتا ہے؟ قربان کرتا ہے۔ اور اگر یہ جذبہ اپنے عروج پہ نظر آتا ہے وہ 40 کے دنوں میں نظر آتا ہے۔ 40 نہیں ہے، امام زمانہ کے ظہور کی ایک جھلک ہے کہ وہاں رنگ، نسل، قوم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ایرانی، پاکستانی، عراقی، وہاں سب حسینی بن جاتے ہیں، سب کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ وہاں زبان یہ نہیں کہ یہ اردو، یہ سرائکی، یہ پرشین، یہ انگلش، نہیں، وہاں سب کی زبان حسین حسین کرتی ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی رنگ میں، ایک ہی جذبے کے ساتھ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ دوسرا وہاں پہ ایثار پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہاں کے ایک طالب علم بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے دیکھا ایک مولا کا ظاہر آیا، 2 عراقی آپس میں لڑنے لگے، اس کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اس نے کہا اس کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تو کافی دیر تک ان کے اندر جھڑپ رہی، یہ کہہ رہا ہے مجھے دو، وہ ظاہر کو ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ظاہر کو ادھر کھینچ رہا ہے۔ کہتا پتہ نہیں اگلے نے اس کو کیا بولا، وہ خاموش ہو گیا اور اس نے ظاہر کو چھوڑ دیا، یہ ظاہر کو لے کر چلا گیا۔ میں نے ایک عراقی سے پوچھا کہ اتنا لڑ رہے تھے کہ ظاہر میں اپنے گھر میں لے جاؤں گا، وہ کہتا ظاہر میں اپنے گھر میں لے جاؤں گا، اور اتنی جلدی اس نے دے دیا کہ یہ لے جائے۔ کہا یہ جو ظاہر کو لے گیا اور جس نے چھوڑ دیا کہ یہ لے جائے، جس نے چھوڑا تھا اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اور ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ اس نے بولا اگر تو حسین کے ظاہر کو مجھے دے میں بیٹے کا قتل معاف کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا چلے جاؤ۔ ایثار کا جذبہ، مطلب حسین کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ انسان اپنا سب کچھ کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ اب یہ طالب علم کہتا ہے میرے پاس چھوٹا سا کمرہ تھا مولانا جس میں میں سوتا تھا، چھوٹا سا کمرہ۔ اب مولا کے زائرین اتنے آئے، میں نے کہا چلو میں بھی ثواب اٹھا لوں۔ میں نے 6-7 زائر میرے کمرے میں آ کے سو گئے، چھوٹا سا کمرہ۔ کہتا میں بھی سو گیا، رات کے درمیان ایک زائر کی ٹانگ میرے سینے پہ آ گئی۔ اب نیند میں تھکے ہوئے بیچارے سفر کر کر کے کیا پتا، اب کہتا اس کے پاؤں میرے سینے پہ، اب ظاہر میلے پاؤں تھے، مٹی والے تھے، اب میں سو رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، حسین کا ظاہر ہے، ایک رات صبر کر لے، کیا ہوتا ہے۔ ایثار اگر آپ کے وجود میں ہو نا، قربانی کا جذبہ آپ کے وجود میں ہو نا، آپ ہر شے قربان کر دیتے ہو۔ پھر وہ زبان یہ نہیں کہتا آنکھوں کو شہوت پسند ہے، شکم کو حرام پسند ہے، کہتا نہیں جو حسین کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر حلیے، پھر سیٹنگز، پھر سلیکشنز، ہر شے یہ دیکھتا ہے میرے عاشق کا عاشقی مزاج بن جاتا ہے۔ پھر وہ اسی رنگ میں آتا ہے جو اس کے معشوق کو پسند ہے۔ کہتا ہے پوری رات اس کی ٹانگ میرے سینے پہ پڑی رہی اور اس تکلیف میں نے پوری رات گزاری۔ صبح کہتا میں اپنے استاد کے درس میں گیا، حوزے میں درس اخلاق دیتے تھے، اور اس نے مجھے دیکھا، کہا یہ بتا
کل تو نے کون سا عمل کیا تھا؟ کہا کیوں استاد؟ کہ بتا کون سا عمل کیا تھا؟ کہ بتائیے تو صحیح کیوں؟ کہ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، میدان قیامت ہے، لوگوں کو لایا جا رہا ہے، میرے سارے شاگرد آ رہے تھے، ان شاگردوں میں اگر کسی کا چہرہ نورانی تھا اور چمک رہا تھا وہ تیرا چہرہ تھا۔ بتا تو نے ایسا کون سا کام کیا کہ قیامت کے دن خدا نے تیرے چہرے کو نورانی بنا دیا؟ کہتے قبلہ کچھ نہیں، حسین کے ظاہر کا پاؤں میرے سینے پہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس رات یہ برداشت کیا۔ خدا مقام دیتا ہے تو ایثار کی وجہ سے۔ کل میں نے حضرت عباس کے ادب پہ آپ پہ گفتگو کی نا، عباس بنے ایثار کی وجہ سے، جذبہ قربانی کی وجہ سے۔ لشکر یزید والے کہتے ہیں کہ جب پانی لے کر غزباز چلے تھے، پہلے یہ رشتہ سمجھو مولا حسین کا اور حضرت عباس کا۔ جب جانے لگے تو امام حسین نے جملے کہے جو تمام شیعوں کو پتہ ہے کہ عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ حالانکہ امام حسین کو پتہ ہے سب شہید ہو چکے ہیں، بول رہے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، اگر تو جائے گا میرا لشکر بکھر جائے گا۔ تو سوال تو بنتا ہے مولا جب لشکر نہ رہا تو بکھرے گا کیا؟ علماء فرماتے ہیں حسین کا اشارہ اصحاب کی طرف نہیں تھا، بچوں کی طرف نہیں تھا۔ حسین کو بھی پتا ہے بچے شہید ہو چکے ہیں، اصحاب جا چکے ہیں، ایک ہی عباس بچے ہیں۔ کہ حسین کہنا یہ چاہ رہے تھے عباس تو حسین کا لشکر ہے، اگر تو چلا گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ کہتے جس بھی لاشے پہ مولا حسین جاتے تھے، اکبر کا جنازہ اٹھانے گئے، قاسم کا جنازہ اٹھانے گئے، اون محمد کے جنازے پر گئے، اطمینان سے حسین جاتے تھے، کبھی مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ حسین کو اطمینان تھا پیچھے عباس موجود ہے، اطمینان کے ساتھ جاتے تھے کہ پیچھے ہے میرا کوئی بھائی، مطمئن ہے۔ کہ جب اجازت مانگنے آئے تو امام نے کہا ٹھیک ہے عباس اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دونوں ساتھ چلیں گے، میں دشمن کی توجہ کو ہٹاؤں گا، تم نخلوں کے بیچ سے جانا اور پانی بھرنا، لیکن عباس جب نخلستان کے اندر جاؤ گے میری نگاہ تجھ سے ہٹ جائے گی، تو ایک کام کر لینا، جب پانی بھرو تو بلند آواز سے تکبیر لگانا تاکہ میرا دل مطمئن ہو کہ عباس زندہ ہے۔ اتنی محبت کہ حسین عباس سے آنکھ نہیں ہٹاتے تھے۔ کہا جب پانی بھرا تو غازی عباس نے تکبیر ماری، اللہ اکبر، انا ابن، کبھی رجس پڑھتے تھے، انا ابن حیدر الکرار، انا ابن علی المرتضی۔ امام حسین سنتے تھے، کہتے ہیں مولا کا دل مطمئن تھا۔ کہتے جب پانی اٹھا کر چلے، بیچ راستے میں پھر بھی صدا کو بلند کیا، اللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے کہ مولا حسین مطمئن رہیے عباس زندہ ہے۔ اور کہا تھا عباس جب خیموں میں پہنچ جاؤ تو پھر بھی تکبیر مارنا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا عباس زندہ ہے۔ کہتے ہیں تیسری تکبیر حسین کو سننے کو نہ ملی۔ یہ حسین کی بھائی سے محبت ہے۔ اب اطاعت عباس کتنی تھی؟ لشکر یزید والے کہتے ہیں کہ ہم نے عباس کا راستہ روکنے کے لیے تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ جب تیر برساتے تھے، اب ظاہر ہاتھ میں مشق تھا، جب دائیں طرف سے تیر آتے تھے تو عباس بائیں طرف کی مڑ جاتے تھے، تو ایک طرف تیروں سے چھلنی ہو جاتا تھا۔ پھر جب یہاں سے تیر برساتے تھے تو عباس سمت مخالف میں چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے وار کیا، ایک بازو قدم ہوا، کا مشق کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر مارا، دوسرا بازو قلم ہوا۔ کہتے اب یہ بازو تو تھا نہیں،
کرے تو کیا کرے، مشکیزے کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا، لیکن رفتار وہی تھی جس رفتار میں وہ خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ اب دشمن کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا، کسی نے کہا کہ آنکھ میں تیر مارو تاکہ راستہ نظر نہ آئے۔ بعض تاریخوں نے یہ بھی لکھا، کہا کسی شہید کو آنکھوں میں تیر نہیں مارا گیا۔ عباس کو کیوں مارا گیا؟ کہتے ہیں جب لشکر سے ابن سعد غصے میں پوچھنے لگا، ایک عباس تم سے روکا نہیں جا رہا، تو لشکر والوں نے کہا اب جب حملہ کرنے جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں اتنی ہیبت ہے، جب ہمیں دیکھتا ہے تو ہم سے لڑا نہیں جاتا، ہم پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں شمر نے حکم دیا حرملہ آنکھوں پہ وار کرو۔ کہتے آنکھوں پر بھی تیر لگا، لیکن گھوڑے کو اشارہ کیا کہ مجھے خیموں کی طرف لے کر جا، کیونکہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہے۔ اب بھی دیکھا کہ عباس کی رفتار رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تصور کرو جس کے بازو کٹ چکے ہیں، آنکھوں پہ تیر لگ چکے ہیں، مشک دانتوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ شمر نے کہا میں سمجھ گیا اگر عباس کی رفتار کو دھیما کرنا ہے تو جس مقصد کے پیچھے عباس جا رہا ہے اس مقصد کو تیر مار دو۔ کہ امیر کیا مطلب؟ کا کوشش کرو کہ مشک کو تیر لگ جائے۔ خدا کی قسم جب مشک کو تیر لگانا وہیں پہ کہا ذوالجلال رک جا، اب خیموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مشق نہیں تھی عباس کے لیے، حکم امام زمانہ تھا، کیونکہ حسین نے کہا تھا عباس پانی لے کر آؤ، تو کہا کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے میں رہوں نہ رہوں حکم امام باقی رہے۔ آج امام زمانہ کو عباس کی ضرورت ہے۔ اے جوان تو عباس بننا چاہتا ہے اپنے امام زمانہ کے لیے تو کبھی اپنے مولا کے حکم کو پامال نہ کیا کرے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، 2 ہی دن ہیں، محرم ختم ہو جائے گا۔ جو خیرات ان دنوں میں لینی ہے اور خدا کو زخمی آنکھ کا واسطہ دو کہ ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، اگر بازو سلامت ہوتے
کبھی چادر نہ لٹتے. میں نے پہلی محرم کو کہا یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام. فرمایا میرا سلام ننے سے رخساروں پہ. ہر ذاکر کے مصائب سنتے ہو، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کی زبان سے مولا کے سلام بھی سنا کرو. فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ بدلا، کبھی ظالم کے تماچوں نے. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ ہو جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی میری پھپھیوں کو تازیان مارے جا رہے، کبھی میری سکینہ کو تماچے. بڑی محبت کرتے اہل بیت حضرت عباس سے، کیونکہ عباس باب الحوائج ہیں. اب سنو گے بہن بھائی سے کتنا پیار کرتی تھی. آواز تھوڑی بڑھا دیں. کہتے ہیں حضرت حسین کے پاس آئے، مولا مجھے اجازت دیجیے. امام نے فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں، لیکن زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے. نو ودا ہے، نو ودا. بیبیوں نے اکبر سے ودا کیا، حسین سے ودا کیا، قاسم سے ودا کیا، اور محمد سے ودا کیا، مطلب خدا حافظی کی. لیکن کسی بیوی نے عباس سے ودا نہیں کیا، بچوں نے عباس سے ودا نہیں کیا، کیونکہ کسی کو یقین نہیں تھا عباس واپس نہیں آئے گا. سکینہ نے سوچا بھی نہیں تھا جب علم زمین پہ گرا، رو کے کہنے لگی چچا قسم لے لے دوبارہ پانی نہیں مانگوں گے. اس بچی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چچا واپس نہیں آئے گا. کہ عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، جا زینب سے اجازت مانگ، اگر زینب اجازت دے دے تو میں حسین بھی نہیں روکوں گا.
بڑے ادب سے بی بی زینب کے خیمے میں آئے، جس طرح نمازی مصلی پہ زانو ادب لگا کے بیٹھ گئے، عباس ایسے زانو ادب لگا کے علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھے۔ ابھی کچھ کہا نہیں تھا، بی بی زینب نے کہا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو۔ کہا آقا زادی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں خیمے میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، مشک میں پانی نہیں ہے، بچوں نے قمیص اوپر کی ہوئی ہے، اپنی شکم کو زمین پہ رکھا۔ سکینہ کہتی ہے بچوں گھبراؤ نہیں، ابھی میرا چچا زندہ ہے۔ بی بی زینب نے کہا عباس میں تجھے روکتی نہیں، لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا زادے، عباس شہر کوفہ تھا، بابا علی کی حکومت تھی، میرا قافلہ کوفے پہنچنے والا تھا۔ بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دے، بازار بند ہونے دے، جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جائے پھر میری بیٹی کو لانا، میں نہیں چاہتا زینب پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ میں قربان علی کی غیرت پہ۔ کہ عباس رات ہو گئی، بازاریں بند ہو گئی، بابا علی رات کے اندھیرے میں خود میرے استقبال کے لیے آئے۔ میں اونٹوں پہ اماریوں میں بیٹھی تھی، بابا نے اونٹ کی مہار کو تھاما، یہاں اونٹ کو کوفے میں داخل کیا، تھوڑی دیر کے لیے سواری کو روک لیا، آہستہ سے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ میں نے پردہ ہٹایا، کہ زینب یہ کوفے کا بازار عباس میں زینب ہوں۔ میں سوچ رہی تھی بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے، پھر سواری آگے بڑھے، پھر بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ کہا زینب یہ کوفے کا چوک ہے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں تو حسن کو دکھائیے، اگر چوک دکھانا ہے عباس کو دکھائیے۔ بابا کا بازاروں سے کیا، اتنا کہنا تھا بابا نے سواری کو بٹھایا، کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے، کبھی میری کلائیوں کو چومنے لگے۔ روکے کہا زینب یہی بازار ہوگا، اور تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا آپ امام علم غیب جانتے، میں اعتراض نہیں کروں گے، لیکن بابا یہ بتائیے جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، وہ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ
اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا. بابا نے کہا زینب حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے. بی بی زینب کہتی عباس کھڑے ہو جا. غازی کھڑے ہوئے، بہن نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے. سنو گے کیسے خدا حافظ کیا؟ کہا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی، او میری چادر اترنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے. اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. اے خدا تجھے باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے. کئی مومنین نے التماس سے دعا کا، ایک مومن کا بچہ بہت بیمار ہے، کسی کی والدہ بیمار ہے، خدا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.